السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیزوں، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے پیارے شہر لاہور سے۔ دوستو، میں تیسری کلاس میں تھا اور اپنے علاقے کے ایک بڑے اچھے اسکول میں اس لیے پڑھا کرتا تھا کہ اس اسکول میں یونیفارم اور بستے کی پابندی کروائی جاتی تھی۔ تو یہ اس دور کا ایک بڑا اچھا اسکول تھا جس کے اندر کتابیں لانا لازمی تھی بستے میں رکھ کے، اور یونیفارم پہننا بہت ضروری تھا۔ تو میرے ابا نے جیسے تیسے کر کے مجھے ایک اسکول میں داخل کروا دیا تھا، اور 3 سال تو ہم وہاں پڑھتے رہے، بلکہ 5 سال کچی پڑھی، پکی پڑھی، پھر پہلی، دوسری اور تیسری میں جب میں پہنچا تو 7 یا 8 سال کا تھا۔ تو ایک دن ہمیں ایک شرارت سوچی اور ہم نے کیا یہ کہ سیاہی کی جو انک پاٹ ہوتی ہے وہ لی، اور پانی کی جو ٹینکی تھی اس میں وہ انڈیل دی، جس کی وجہ سے سارا پانی نیلا ہو گیا۔ اور ہماری پرنسپل صاحبہ نے ہمیں بلایا، اور جب ہماری چوری یہ حرکت پکڑی گئی تو انہوں نے ہمیں اسکول سے ریسٹیکیٹ کر دیا، نکال دیا۔ دوستو، مجھے زندگی میں پہلی بار عدم برداشت کا سامنا کرنا پڑا۔ میں بچہ تھا اور شاید میری پرنسپل صاحبہ کو کسی نے کہا تھا کہ یہ بچہ قائد اعظم کے 14 نکات یاد کر کے آیا ہوا اور اخلاقیات کی ساری کتابیں پڑھ رکھی ہیں اس چھوٹی سی عمر میں۔ تو اس پاداش میں، اس غلطی کی پاداش میں مجھے اسکول سے نکال دیا گیا۔ اور اس کے بعد سلسلہ یہ ہوا کہ میرے دوستوں نے، میرے محلے داروں نے مجھے بڑی شدت سے اس بات کا احساس دلایا کہ تمہیں تو اسکول سے نکال دیا گیا۔ میں ایک بچہ جس کو کچھ بھی نہیں پتا 7-8 سال کی عمر میں، وہ بڑا اس دور میں شاید میں کہہ سکتا ہوں آج کے انزائٹی اور شاید پریشانی کا شکار ہو گیا۔ اور پھر ہمارے زندگی میں کچھ سب کے ہوتے ہیں ایسے واقعات آپ کے ساتھ ہوتے ہیں جس میں آپ کو محبت نہیں ملتی، سامنے سے نفرت ملتی ہے، یا عدم برداشت کا شکار ہوتے ہیں آپ لوگوں کی۔ تو جب میں کالج میں پہنچا تو ہمارے کالج میں ایک دن ایک کمپٹیشن تھا ڈیبیٹ کا۔ میں ایم اے کالج میں پڑھا کرتا تھا، تو وہاں ایک بچے نے ایک تقریر کی، اور موضوع یہ تھا کہ انسان وہی کچھ منتقل کرتا ہے آگے جو اس کو معاشرہ دیتا ہے۔ وہ تمام تقاریر سننے کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا، میں نے کہا نہیں یار افتخار رفیع، زندگی میں جو لوگ برا دیں گے تو میں کیا برائی منتقل کروں گا؟ تو میں نے طے یہ کیا کہ نہیں، میں معاشرہ جو مجھے دے گا میں وہ آگے منتقل نہیں کروں گا، میں صرف سوسائٹی کو وہ منتقل کروں گا جو اچھائی ہوگی اور اچھی بات ہوگی۔ یہ ویسے ہی میں نے ایک چیز طے کر لی، شاید جوانی تھی، ضد تھی، اور اس ڈیبیٹ کے ریئیکشن میں شاید میں نے طے کیا تھا، لیکن ارادہ میں نے یہ کر لیا کہ افتخار رفیع زندگی میں سوسائٹی اگر کچھ برا دے گی تو میں آگے ٹرانسفر نہیں کروں گا۔ اچھا، اب یہ کیسے کروں گا یہ تو مجھے پتہ نہیں تھا، زندگی میں بہت سارے مسائل بھی تھے ہماری۔ تو جب پہلی بار میں بابا جی اشفاق صاحب سے ملا اور ہماری نشست و برخاست شروع ہوئیں، تو بابا جی نے ایک دن مجھے پی ٹی وی میں ملے اور یہ کہا کہ یار کاکا، میں جا رہا ہوں زاویہ کی ریکارڈنگ پہ اسٹوڈیو کے اندر، تو نے آدھے گھنٹے پی ٹی وی میں جتنے لوگ موجود ہیں، وہ پروڈیوسرز ہیں، وہ ایکٹر ہیں، وہ ملازمین ہیں، سب کی بڑی تعریف کرنی ہے۔ اور یہ کہہ کے چلے گئے، تو میں آدھا گھنٹہ لوگوں کے ساتھ بابا جی کے حکم کے مطابق ان کی تعریف کرتا رہا۔ اور آدھے گھنٹے کے بعد یا 1 گھنٹے کے بعد جب اسٹوڈیو کا دروازہ کھلا اور میں بابا جی سے ملا، تو میں کہا بابا جی یہ بڑا اوکھا کم دستا ہے، کہڑے پاسے لاتا تسی؟ کہتے نہیں کاکا تو ہے کرنا جی۔ اچھا جی، کہتے اب نے 1 ہفتے سب کی تعریف کرنی ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں کی، اور پھر نے داستان سرائے میرے گھر آ کے مجھے بتانا ہے کہ نے کیا سیکھا۔ دوستو، میں نے 1 ہفتہ بڑی مشکل سے اپنے رشتہ داروں، دوستوں، ہمسایوں، جس سے میں ملتا تھا ان کی تعریف کرتا رہا۔ اور جب میں داستان سرائے جا رہا تھا بابا جی کو یہ رپورٹ کرنے کہ میں نے کیا سیکھا ہے، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ لاہور کی نہر کے اوپر میں بائک پر جا رہا تھا، اور میں نے بڑی زور سے 2 چیخیں ماری تھیں۔ اور میں نے پھر بابا جی کو بتایا، میں کہا بابا جی یہ بڑا اوکھا کم ہے جڑا تسی مینوں ڈیوٹی لاتی 2 باری۔ کہندے 2 باری نہیں بیٹا، 1000 باری کرنا پڑے گا، ہن ساری زندگی یہ کرنا ہے۔ میں کہا کیا مطلب؟ کہتے برداشت پیدا کر اپنے اندر، عدم برداشت کو نکال دل سے۔ دوستو،
بابا جی میرے ساتھ بھی یہ کرتے تھے کہ میری بہت ساری بری باتوں کو، برے سوالوں کو برداشت کیا کرتے تھے، برے رویوں کو۔ اچھا، یہ ساری بات جو میں آپ سے آج کر رہا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آج دنیا بھر میں ٹالرنس کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، انٹرنیشنل ڈے آف ٹالرنس۔ دوستو، برداشت کسی بھی سوسائٹی کا، کسی بھی معاشرے کا بنیادی عنصر ہوتا ہے، بنیاد ہوتا ہے۔ جب ہم برداشت کو سوسائٹی سے نکال دیتے ہیں، دلوں سے نکال دیتے ہیں، تو وہ معاشرہ بنجر ہو جاتا ہے، وہ زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور وہ دماغ انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں جن میں برداشت نہیں رہتی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے لیے، ہم اپنی اگر میں بات کروں، ہم مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی ذات گرامی جو اس دنیا میں تشریف لائیں وہ ہمارے آقا دو جہاں، ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ اگر غور کریں کہ اللہ کے اتنے بڑے برگزیدہ نبی نے جب پہلی بار نبوت کا اعلان کیا تو سامنے سے جواب آیا کہ تم نبی کیسے ہو سکتے ہو؟ تو آقا دو جہاں سرکار مدینہ نے جس پہلی عمل کا مظاہرہ کیا، عملی، وہ تھی برداشت، کہ غصے میں نہیں آئے، طیش میں نہیں آئے، کوئی ڈیبیٹ نہیں کی، کوئی بحث نہیں کی، اور اپنا کام جاری رکھا۔ پھر جب ہم آقا دو جہاں سرکار مدینہ کے کو طائف میں پتھر کھاتے دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس پتھر کھانے کے بعد سرکار نے کس چیز کا مظاہرہ کیا تھا؟ برداشت۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کوڑا پھینکتی ہے اور سرکار اس کی مزاج پرسی کے لیے، عیادت کے لیے چلے جاتے ہیں، تو ہمیں بڑی آسانی سے بات سمجھ آ جاتی ہے کہ آقا دو جہاں سرکار مدینہ برداشت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ برداشت انسانی زندگی میں ایک ایسی تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جی میں نے غصے میں بیوی کو طلاق دے دی۔ اس جملے کو بدل لیجئے، میں نے عدم برداشت کا شکار ہو کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ دنیا بھر میں جتنی بڑی جنگیں ہوئیں، جتنی تباہی عدم برداشت کی وجہ سے ہوئی ہے، کسی اور وجہ سے ہوئی نہیں۔ یہ بڑی انسانی زندگی کے لیے، سوسائٹیز کے لیے، ریاستوں کے لیے بڑی مہلک چیز ہے عدم برداشت، اور برداشت اور رواداری اس سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ دوستو، سربیا کے ایک عام شہری نے آسٹریا کے ایک شاہی خاندان کے شہزادے کو قتل کر دیا، اور اس قتل کو برداشت نہ کرتے ہوئے آسٹریا نے سربیا پہ حملہ کر دیا۔ سربیا کی سپورٹ میں کچھ ملک آ گئے، آسٹریا کی سپورٹ میں کچھ ملک آ گئے، اور ایک جنگ بپا ہو گئی۔ اور جب یہ جنگ ختم ہوئی تو تقریباً 2 کروڑ انسان لقمہ اجل بن چکے تھے، اور یہ تھی پہلی جنگ عظیم۔ اور پھر ہٹلر کے عدم برداشت نے دوسری جنگ عظیم کے شکار کیا لوگوں کو، 2.5-3 کروڑ بندہ اس وقت ہی مر گیا۔ تو 3-4-5 کروڑ بندے، انسان عدم برداشت کا شکار ہو گئے۔ دوستو، جب میں پہلی بار لنڈن گیا تو میں سن کے گیا تھا گورے بڑے اچھے ہیں، بڑے با اخلاق ہیں، اخلاقی تقاضے بڑے پورے کرتے ہیں۔ تو میں نے جو پہلی رات ہوٹل سے نکل کے گوروں کے اخلاقیات کا ٹیسٹ کیا تھا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے کیا یہ تھا کہ میں پیڈنگٹن اسٹیشن کے پاس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، اور میں وہاں سے باہر نکلا، اور جو مین سڑک تھی اس کو میں نے غلط جگہ سے کراس کیا، اور آپ یقین کیجئے کہ بڑی بڑی گاڑیاں رک گئیں۔ اس دیس کے رہنے والے، وہاں کے باشندے گورے اپنی گاڑیاں روک کر بڑے مسکرا کر انہوں نے مجھے اشارہ کیا، بھائی تو لنگ جا، ساڑی خیر ہے۔ تو میں نے اس دن اپنی بیوی کو فون کر کے کہا تھا، میں نے کہا نہیں، یہ لوگ بڑے با اخلاق لوگ ہیں، ان میں برداشت کا لیول بہت اچھا ہے۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے علماء، بڑے دانشور ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی ملک میں اس قوم کا اخلاقی پیمانہ اگر کوئی ہے، آپ جانچنا چاہتے ہیں کہ کوئی قوم کتنی با اخلاق ہے، تو اس سوسائٹی، اس ملک کی ٹریفک کے نظام کو چیک کریں۔ دوستو، کسی بھی انسان کو جب کسی سوسائٹی میں رہنا ہوتا ہے تو اس کو کچھ اخلاقی قوانین کا پابند بنایا جاتا ہے، اور پاکستان میں یا دنیا بھر میں رہنے والے لوگوں کو ٹریفک کی پاسداری کرنی ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو 1 یا 2 منٹ کا اشارہ لگتا ہے جس پر میں کھڑا ہوتا ہوں،
اور مجھے بے چینی ہو رہی ہوتی ہے اور میں کہتا ہوں بس میں اشارہ توڑ دوں اور میں نکل جاؤں اور میں کسی کو راستہ نہ دوں اور میں سبقت لے جاؤں. وہ 1-1.5 منٹ جس عدم برداشت کا میں مظاہرہ کرتا ہوں تو آپ سوچیں کہ سارا دن 24 گھنٹے میں جن ماں باپ یا بیوی بچوں کے ساتھ یا دوستوں احباب رشتہ داروں اور راہگیروں کے ساتھ ساری دن کس عدم برداشت کا مظاہرہ کرتا ہوں گا. دوستو برداشت بہت بہت زیادہ اہم چیز ہے. انسانی زندگی سے اگر ہم برداشت نکال دیں گے تو سوسائٹیاں بنجر اور شہر جنگل بن جائیں گے. یہ برداشت ہی ہے جس سے اس دنیا کا ثبات ہے. اور برداشت ہر چیز کی ابتدا ہے. پہلے ہم برداشت کرتے ہیں پھر اس میں محبت شامل ہو جاتی ہے, رواداری شامل ہو جاتی ہے, پیار شامل ہو جاتا ہے اور بہت ساری اخلاقی اچھائیاں آ جاتی ہیں. لیکن جب عدم برداشت ہوتی ہے, آپ کسی قاتل سے جا کے ملیں, انہوں کہیں یار تو بندہ ہی مارتا, کہندا یار بس انہیں گال کڈی, میرے کو برداشت نہیں ہوئی. یار یہ کیا ہو بھائی, ایکسیڈنٹ کرتا, کہندا جی وہ مینوں کراس کر گیا سی تو میں بھی سپیڈ وداتی, وہ گڈی بچ گئی. تو دوستو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے, سیکھنے والی بات ہے. ہم اگر تھوڑی سی برداشت اپنے اندر پیدا کر لیں تو ایک پرامن زندگی, ایک پرامن معاشرہ اور ایک پرامن دنیا بن سکتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ افتخار رفیع کو برداشت کا مظاہرہ کرنا ہے. دوستو اتفاق سے آج میرے ساتھ واک پر موجود ہیں میرے بڑے اچھے مسیحی بھائی نبیل اینتھنی صاحب. اور نبیل اینتھنی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مجھے پہلی بار داستان سرائے میں بانو کسی آپا کی محفل میں بیٹھے ہوئے یہ نوجوان مجھے ملا تھا. اور کیونکہ بڑا پیارا ہے, مجھے بڑا عزیز ہے اور اخلاقی طور پہ بڑا اچھا بچہ ہے یہ, تو اتفاق سے آج میرے ساتھ ہے. تو میں چاہوں گا کہ میں آج نبیل اینتھنی سے تھوڑی سی بات کروں اور میں ضرور پوچھوں کہ برداشت کے حوالے سے نبیل کیا سوچتے ہیں. تو نبیل میرے ساتھ ہیں. جی نبیل اینتھنی کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم بابا جی, اور آپ کے دیکھنے والوں کو میری طرف سے بہت بہت خیر سلامتی ہو. برداشت کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ جو اقلیتیں ہوتی ہیں وہ تو ٹرینڈ ہوتی ہیں, آٹومیٹکلی ٹرینڈ ہوتی ہیں, کیونکہ ان کے پاس اکثریت کا رعب ہوتا ہے, دبدبا بھی ہوتا ہے. بے شک ہم پاکستان میں رہتے ہوئے اپنی آزادی کو بڑا بہتر محسوس کرتے ہیں, اور میں دوسرے ممالک سے بھی یہی توقع کرتا ہوں کہ وہ بھی جو ہے اسی طرح ان کو بھی ٹریٹ کرنا چاہیے برداشت کے حوالے سے. یہ بڑی بنیادی چیز ہے. اگر انسان کے وجود کے اندر برداشت نہ ہو تو میرے خیال سے, جیسے کہ آپ نے ذکر بھی کیا کہ جنگ عظیم جو فرسٹ تھی وہ اسی طرح ہوئی عدم برداشت کی وجہ سے, اور آج بھی ماشاءاللہ فقدان تو کافی ہے. بے شک یہ زمین اس حوالے سے بڑی زرخیز ہے. اور میں ایک بات کل ہی سوچ رہا تھا, میں کچھ لکھ رہا ہوں آج کل ایک ناول, تو اس حوالے سے اس میں ایک قصہ لکھ رہا تھا کہ جب میں اشارے پر ہوتا ہوں نا تو میرے پاس اگر پانی والی جو بوتل بھر کے لاتے ہیں فلٹر سے, یا کوئی اور کسی قسم کا وزن ہو, تو میں بہت پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں اور آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرتا. اور میں چاہتا ہوں کہ میں بڑے سکون کے ساتھ, تاکہ مجھ سے چیزیں گر نہ جائیں, کسی کا نقصان نہ ہو جائے اور اپنے آپ کو چوٹ نہ لگ جائے, تو کسی خسارے میں نہ چلا جاؤں. تو ہم نا ایکچولی برداشت کو ٹرانسلیٹ بھی نہیں کر پاتے, اس کا ترجمہ بھی نہیں کر پاتے کہ وہ ہوتی کیا ہے برداشت. تو آج عالمی رواداری کا دن ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بوجھ جو ہمیں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کسی کے تانے سے, کسی کے غصہ کرنے سے, کسی کی چھوٹی موٹی حرکت سے, تو ہمیں وہ بوجھ رکھ لینا چاہیے, کیونکہ وہ ٹھیک ہوتا ہے اور ہمیں مجبور کرتا ہے کہ بھئی اشارہ نہیں توڑنا, آگے نہیں نکلنا. تو ضروری یہ ہے کہ ہم وہ والے بوجھ اور وہ والی آزادیوں کو ٹرانسلیٹ کر سکیں جو برداشت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, کیونکہ وہ دائمی آزادیاں ہوتی ہیں, وہ برداشت سے ہی پیدا ہوتی ہیں. برداشت ایکچولی وہ بیج ہے جس سے دائمی اور ابدی رہنے والی آزادی پھوٹتی ہے. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم برداشت کو اپنی سوسائٹی کے اندر, اپنے معاشرے کے اندر اور پوری دنیا کے اندر اس کو آن کریں, تاکہ اس کا بول بالا ہو اور زیادہ آرگنائزڈ ہو سکیں. اچھا نبیل, مجھے صرف ایک آخر میں ایک بات بتائیں کہ بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت مسیحی بھائی, بحیثیت اقلیت کے, آپ اپنے آپ کو پاکستان میں کتنا آزاد یا کتنا فریش محسوس کرتے ہیں؟ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں پاکستان میں رکھا ہوا ہے.
वाह। ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں. ہاں. یقین مانیے یہ جو ہمارے ہمسائے ملک ہیں میں دیکھتا ہوں وہاں پہ شدت پسندی مذہبی اعتبار سے کتنی زیادہ ہے. وہ مسلمان ہوں کوئی بھی ہوں. یہاں پر تو ہندو رہ رہا ہے, کرسچن رہ رہا ہے, سکھ رہ رہا ہے, اس کو باقاعدہ آزادی ہے. کیونکہ یہاں پہ جو رہنے والے بزرگ ہیں انہوں نے سکھا دیا تھا, اور یہاں پہ رہنے والی ماؤں نے یہ سکھا دیا تھا کہ صابرین کے ساتھ ہوتا ہے اللہ, ہاں, اور شاکرین کے ساتھ ہوتا ہے. واہ. جب آپ کے ساتھ برداشت جڑ جاتی ہے تو پھر آپ شکر کرنے والے بن جاتے ہیں. واہ. اور انسانی طبیعت میں شکر ہو تو انسان کھوٹا سکہ ہوتا ہے بنیادی طور پر, لیکن وہ کارآمد ہو جاتا ہے جب اس کے اندر برداشت آ جاتی ہے. تو وہ مائیں اب پتہ نہیں کدھر ہیں, کم ہو گئی ہیں شاید, مجھے لگتا ہے, جو کہہ رہی ہوتی تھیں کہ پتر کسے کو ہو جائے اپنے کو نہیں ہونا چاہیے. واہ واہ. تو وہ والا جملہ ہی ختم ہو گیا. Thank you. خیر بیڑے پاک. تھینک یو نبیل. دوستوں آپ نے دیکھا, اور یہ نبیل اینتھنی میرا دوست جو مجھے داستان سرائے سے ملا, آج میں نے اس کو اپنے ویلاگ میں شامل کیا ہے. اور میں بتاؤں کہ نبیل ایک بڑا اچھا, ایک دن اس نے جملہ بولا, میں ابھی بات کر رہا تھا, میں نے کہا یار نبیل ایسے 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 فلاں نے یہ رویہ اختیار کیا. تو نبیل کے منہ پہ اس کا جملہ کہوں گا, بڑی خوبصورت بات کی. اس نے سے مجھے کہا بابا جی, میں نے کہا یار ہماری انائیں بہت بڑی ہو گئی ہیں. تو اس نے کہا سرکار ایڈی وڈیاں ہو گئی نا کہ انہوں نے مچھاں تے داڑیاں نکل آئی ہیں. مطلب مونچھ اور داڑھی جو ہوتی ہے بلوغت کی نشانی ہوتی ہے نا, کہ انسان بالغ ہو گیا. تو اس کا یہ کہنا کہ ہماری انائیں, ہمارا تکبر بالغ ہو گیا ہے, یہ مجھے بڑا اچھا لگا. دوستوں آج کا ویلاگ بہت لمبا ہو گیا, برداشت کیجئے. ویسے جیسے ہمارے آقا نے کیا, ویسے جیسے ہمارے بڑوں نے کیا, اور محبت کا پرچار کیجئے. محبت کے اظہار کے لیے جو پہلی دلیل ہے, جو پہلا ہتھیار ہے, وہ برداشت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی, محبت تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.